الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ فون کی گھنٹی بجی اور سارا نے فون اٹھایا احمد نے فون اٹھایا اور دوسری طرف اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات نہیں آ سکوں گا کیونکہ میرے پاس بہت ضروری کام ہے اور آپس میں بہت زیادہ کام ہے اور کئی اس دوران میں اس کی امی بھی آ گئی اور پوچھنے لگی بیٹا کس کا فون تھا، اور اس نے کہا کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے آج میرے پاس آفس میں بہت کام ہے جس کی وجہ سے میں گھر نہیں آ سکوں گا، وہ رات گھر نہیں آ سکے گا، اور سوچا کہ بم دھماکہ کرنے والے کسی قدر ظالم ہیں، خونخوار بے گناہ شہروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کی امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک و قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ترقی کی گامزن بنے۔ اور اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور وہ بستر پر لیٹ گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی بات سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسری روز شام کی چائے پر اس کے ابو جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کسی طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد ابو جان سے پوچھا ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے طبی امداد کی تربیت حاصل کرنی پڑے گی اور ابتدائی طبی امداد تربیت کے لیے حکومت نے مرکز اور دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ یہ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا مخصوص نظام رکھا ہے اور ہر صحت مند شخص کو رضا کا روزانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے پہلے تو ہم ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما بھی ہو جائے تو ہمیں وہاں پر نہیں کرنا چاہیے اور اس زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے لوگوں کی آگاہی روشن ضروری آگ کو پھیلانے والی حالات کو عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والے بالوں کے کپڑوں کو ڈھکا کر دینا چاہیے اور ان زخموں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کپڑے سے ایک تلے بانٹی جاتی ہے اور گلے میں مال کی جاتی ہے اور پٹیاں لیتی جاتی ہیں اور تاکہ ٹوٹی ہڈی کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے حصے میں خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی ادا ٹھنڈے پانی میں ڈبا کر زخم کے اوپر رکھ دی جائے تاکہ خون کا اخراج۔ اگر کسی کے کپڑے کو آگ لگ جائے تو دوسرے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زخموں پر الٹا
لوٹا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرے آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی خیز یا رضی یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر الٹا لٹا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنے نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔